نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان ڈائری کے سیکنڈ ڈے کا آغاز کرتے ہیں اور اس ڈائری کو الفاتحہ کے ساتھ کھولتے ہیں۔ الفاتحہ کے معنی ہیں کھولنے والی۔ جی ناظرین کرام، سورہ الفاتحہ یعنی کھولنے والی، اور یہ قرآن پاک کی پہلی سورہ بھی ہے، اور یہ سورہ الفاتحہ پورے قرآن کا مقدمہ بھی ہے۔ ناظرین کرام، اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں سورہ الفاتحہ کے متعدد نام آئے ہیں، جن میں سے ام القرآن، ام الکتاب، الفاتحہ اور رقیہ بھی شامل ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ الفاتحہ قرآن کریم کی وہ واحد سورہ ہے کہ جس کی فضیلت کے بارے میں خود اللہ کریم نے قرآن پاک میں ہی اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی کوئی بھی ایسی سورت انکلیوڈنگ سورہ اخلاص ایسی نہیں ہے کہ جس کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہو، سوائے سورہ الفاتحہ کے۔ تو فضیلت کے اعتبار سے بھی یہ سورہ قرآن پاک کی سب سے اول سورہ ہے۔ قرآن پاک میں پارہ نمبر 14 میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو عطا کی ہے 7 ایسی آیات جو کہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن بھی، یعنی کہ پورے قرآن مجید کا ذکر ایک طرف اور سورہ الفاتحہ یعنی ان 7 آیات کا ذکر ایک طرف۔ تو ناظرین کرام، سورہ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں بات کرنا یا سورہ الفاتحہ کی تفسیر کرنا چند منٹوں میں تو ناممکن ہے، اور اس شارٹ پروگرام میں ہرگز ناممکن ہے، کیونکہ سورہ الفاتحہ تو تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہوئے تو بیٹھ گئے اور صحابہ کرام سے عرض کیا کہ آؤ میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، یعنی سوچنے کی بات ہے، عربی میں تو ہر لفظ کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے بسم اللہ کی باہی مکمل نہیں کی تھی کہ فجر کی اذانیں ہو گئی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر اور اس کی فضیلت کا بیان کسی بھی پروگرام میں اس کا احاطہ کرنا ہرگز ناممکن ہے۔ لیکن میری یہ کوشش ہوگی کہ رمضان ڈائری کے سیکنڈ ڈے میں مختصر سورہ فاتحہ کو بیان کر دوں، اور اس سے کچھ چیدہ نکات ہم اپنی ڈائری کے صفحات پر بکھیر کر اپنی ان ڈائری کے صفحات کو روشن کر لیں۔ ناظرین کرام، سورہ الفاتحہ جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل نہیں ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آسمان سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک ایسا فرشتہ آسمان سے نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے اس دنیا میں کبھی نہیں آیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ فرشتہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آ رہا ہے آپ کے لیے جو آج سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ تو پھر وہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے۔ ابشر بن نورین، یعنی 2 نوروں کی بشارت دی۔ اور وہ 2 نور کیا تھے؟ جن میں سے ایک نور سورہ الفاتحہ ہے،
اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر سورہ بقرہ کے اختتام تک، اور اس کے ساتھ ہی ایک کمال بات بھی کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص بھی ان آیات کی تلاوت کرے گا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ وہ طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بضرور عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنی ہی پیاری بات۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی کا نصفین، آدھا آدھا، یعنی آدھا میرا اور آدھا میرا بندے کا۔ تو یعنی جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ سورہ فاتحہ کا آغاز کرتا ہے تو جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتے ہیں۔ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کائنات کا مالک، وہ اتنی بڑی ہستی، ہم جیسے کمزور اور ہم جیسے گنہگار انسانوں کی باتوں کا جواب دیں؟ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں اور کوئی ہماری نماز کو سن نہ رہا ہو، نہ صرف سن رہا ہے بلکہ وہ تو ہمیں جواب بھی دے رہا ہے۔ یعنی جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ سبحان اللہ۔ تو جب بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ سبحان اللہ۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی۔ سبحان ربی العظیم۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بین و بین عبدک، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے گا۔ یعنی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور پھر مدد بھی اسی سے چاہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، کہ میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ مجھ سے سوال کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری بات سن رہے ہیں، ہماری نماز کا اور ہماری بات کا جواب دے رہے ہیں۔ تو ہم جب بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، چاہے نماز میں کریں، چاہے دعا مانگتے وقت کریں، تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کریم ہماری پکار کو سن رہے ہیں، اور نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ وہ ہمیں ہماری بات کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ اللہ کریم سورہ فاتحہ میں اپنی ذات کو اس قدر خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو ان 4 الفاظ میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہو، اور پھر سننے والا اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر یہ کہے کہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اے اللہ تعالیٰ یہ سر صرف اور صرف تیرے ہی آگے جھکے گا، صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور صرف تجھ ہی سے مدد کریں گے۔ استعانت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے، مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ استعانت دنیاوی استعانت نہیں ہے۔ دنیاوی استعانت میں تو ہم
مدد طلب کر سکتے ہیں، آپسی معاملات میں ایک دوسرے سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی سے قرضہ لینا ہو تو ہم قرضہ لے سکتے ہیں، اگر ہمیں کسی سے کوئی ہیلپ چاہیے ہو، اپنا کوئی کام کروانا ہو دنیاوی معاملات میں تو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرضہ لیا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زرہ باندھی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دنیاوی معاملات میں اور لوگوں سے مدد طلب کی تھی۔ لیکن استعانت بالغیب یعنی ایسے معاملات میں مدد طلب کرنا کسی اور سے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، وہ بالکل غلط ہے۔ اس کے لیے پھر ہم سورہ فاتحہ کی جانب رجوع کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ صرف اور صرف تجھی سے مدد مانگیں گے۔ تو ناظرین کرام، سورہ الفاتحہ میں سے اپنی رمضان ڈائری میں نوٹ کرنے کے لیے چیدہ نکات جو میری سمجھ میں آیا وہ یہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ الفاتحہ ہے، اور پوری سورہ الفاتحہ کا خلاصہ یہ ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور یہ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں، بلکہ یہ عبادت اپنی دنیاوی زندگی کے ہر معاملات میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا پہلے مانگنا سکھائی اور آخرت بعد میں مانگنا سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو دنیاوی معاملات میں ہر طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ ایاک نعبد کو اپنے ہر عمل سے ثابت کرنا ہے، اور وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بازار کے معاملات، کاروبار کے معاملات میں ایاک نعبد کیا ہے؟ حلال روزی کمانا۔ سیاسی معاملات میں ایاک نعبد کیا ہے؟ یا اللہ صرف اور صرف تجھ سے مدد کرتے ہیں، ظلم نہیں کرنا، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ وکالت کے معاملات میں ایاک نعبد کیا ہے؟ یا اللہ صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دینا ہے۔ گھر کے معاملات میں ایاک نعبد کیا ہے؟ والدین اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو ان کی خدمت کرنی ہے۔ اگر آپ کے بھائی بہن ہیں، بھائی بہن کا رشتہ ہے تو ایاک نعبد کیا ہے؟ یعنی ان کے ساتھ شیر و شکر رہنا ہے۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو ایاک نعبد کیا ہے؟ ان کے ساتھ بہترین معاملات اختیار کرنے ہیں۔ تو ایاک نعبد ہر عمل سے ثابت کرنا ہے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، صرف نماز نہیں پڑھتے، صرف نماز ایاک نعبد نہیں، اپنا ہمارا انجام پانے والا ہر عمل ایاک نعبد ہے۔ تو جب ہم ایاک نعبد اپنے ہر عمل میں شامل کر لیں گے تو پھر مزہ آئے گا۔ وہ ایاک نستعین کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی یہی کہے گا کہ ایاک نعبد یہ میری عبادت کرتا ہے، وہ ایاک نستعین تو میں ہی اس کی مدد کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے در کے سوا کسی اور کے در پہ جانے کی حاجت باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ناظرین کرام، اپنی بات کو اسی کی پوائنٹ کے ساتھ اختتام تک لانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف اپنے آپ سے ہی حاجت طلب کرنا سکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔